بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اس مشرکانہ عقیدے کی رد میں قرآن میں سینکڑوں آیات جن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کائنات کی تدبیر سے متعلق تمام امور میرے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں۔ میں رزق دیتا ہوں، میں بارش برساتا ہوں، میں سبزہ اگاتا ہوں، ہواؤں کو چلاتا ہوں، گردش لیل و نہار یعنی رات اور دن کی گردش میرے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا خزانہ میرے پاس ہے، ہر چیز کو خلق کرنے کے بعد اس کی تقدیر میں بناتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ جو میں پہلے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ اپنی وحدانیت کے تعارف میں کہ یہ جو ہستی تمہارا اللہ ہے اس کی یہ صفات ہیں، اس موضوع میں اللہ اپنی جن صفات کا ذکر کرتا ہے ان صفات کو ادھر ادھر سے گھما پھرا کے اللہ کی مخلوقات کی طرف نسبت دینا یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جس کے خلاف قرآن مجید بھرا پڑا۔ لیکن گزشتہ انبیاء کی اقوام بھی اس میں انوالو ہوئیں اور آج مسلمانوں میں بھی لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں کہ جب وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں ان ہستیوں کے پیچھے کہ جو ان کے مسلک میں یا ان کے مذہب مثال کے طور پر بہت زیادہ جن کو مقدس بنا لیتے۔ آج بھی دیکھیں کئی لوگ اتنے عجیب و غریب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لطیفے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ جو ایک فلان صاحب کا جو مرید تھا وہ ایک بہت بڑے مجمع میں، اب یہ جوک ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ فکر کا لیول بھی دیکھیں، معجزہ بھی بیان کر رہے تو کس قسم کا معجزہ، وہ ٹوائلٹ سے آگے معجزہ بھی نہیں سوچ سکتا۔ وہ کہتا ہے وہ ہزاروں کے مجمع میں بندہ جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا فلان صاحب کا مرید، تو اس کو اچانک واش روم جانے کی حاجت بڑی شدید قسم کی محسوس ہوئی، تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، ادھر بھی ہزاروں بندے، ادھر بھی ہزاروں بندے، آگے پیچھے کو، تو یہاں تو نکلتے نکلتے تو کام ختم ہو جائے گا، تو میں نہیں پہنچ سکتا کسی واش روم تک۔ تو اس نے پھر جو جس پیر کو مانتا تھا اس کو اس نے آواز دی، اور جناب وہ پھر وہ جو تھے وہ تو اتنے غریب نواز ہیں، وہ آئے اور یعنی آسمانوں سے آئے ہوں گے ظاہر ہے، اور انہوں نے یوں چادر اپنی پھینکی اس پر، اور جب چادر ہٹائی تو وہ جنت میں تھا اور سامنے واش روم تھا۔ تو وہ گیا اس جنت کے اندر اس نے اپنا واش روم والا لوازمات پورے کیے، اور جب باہر نکلا تو اس نے کہا کہ جی میں اب فارغ ہو گیا ہوں۔ انہوں نے پھر چادر ڈالی، چادر ہٹائی تو اسی مجمع کے درمیان میں تھا۔ اور معجزہ تو کوئی بڑے لیول کا بیان کرو، معجزہ بھی جتنا فکری لیول ہے اسی لیول کا معجزہ جو ہے وہ، یا ایک بھائی آپ کی جنرل نالج میں یہ فیس بک پر سارے کلپس یعنی خود ان کے پڑے ہوئے موجود ہیں کہ ایک دفعہ ایک پیر صاحب جو تھے انہوں نے اپنی جوتی اتار کے یوں پھینک دی اور مرید چونکہ عقیدت مند تھے، شاگرد وہ ان کی جوتی کو ہر روز اپنے پاس عقیدت سے رکھتے تھے، لیکن انہوں نے جوتی پھینکی، وہ جوتی کے پیچھے بھاگے، جوتی اڑ گئی، جوتی ملی نہ، انہوں نے چھتوں پہ ڈھونڈی، ادھر ادھر جوتی نہ ملی۔ 1 مہینہ کے 1.5 مہینہ خدا جانے کا گزرا تو ایک قافلہ داخل ہوا شہر میں، اور ان قافلوں نے بڑی عقیدت، قافلے والوں نے بڑے احترام کے ساتھ، یہ لفظ میرے 1-2 آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ ایگزیکٹ ساری ورڈنگ تو یاد نہیں ہے، لیکن واقعہ بالکل ایسا ہی ہے، اور اگر آپ کی خواہش ہو تو آپ کی خدمت میں شیئر کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے دیکھنے کے لیے تو انہوں نے جوتی بڑی اس سے اٹھائی ہوئی تھی، تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ یہ جوتی تمہیں کہاں سے ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک دور کسی شہر کا نام لیا کہ ہم 1.5 مہینہ پہلے، یعنی جس دن انہوں نے جوتی پھینکی تھی اس دن کا بتایا کہ ہم ایک فلان جگہ میں تھے، وہاں پہ ہم پہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، اور ڈاکو نے ہمیں لوٹنا شروع کر دیا، وہ بہت طاقتور تھے،
تو قافلے، ہمارے قافلے کے اندر ان کا ایک مرید بھی تھا، جو دیکھیں اللہ کیسے غائب ہے ان لوگوں کے پاس، ان کو اللہ پھر سوتیلا ہو جاتا ہے، ان کا دل ہی نہیں کرتا، اللہ کو ریٹائرڈ سمجھتے ہیں کہ اب ان سے کام نہیں ہوتا، جب تک ہم جس کو مانتے ہیں اس سے نہ کرائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے جو مرید تھا ان پیر صاحب کا، اس نے زور سے ان پیر کو پکارا اور ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ 2 جوتیاں اڑتی ہوئی آئیں اور ٹھکا ٹھک ڈاکوؤں کے سر پہ جو ہے نا ڈھونڈ کے، اگر قافلے والا کوئی سامنے جوتی کی آتا تھا، ایسی گائیڈڈ جوتی تھی، آج کل جو امریکہ بنا رہا ہے میزائل وہ ادھر سے آئیڈیا لیا تھا، اگر کسی قافلے والے کے پاس جاتی تھی جوتی تو اس کو نہیں لگتی تھی، پیچھے ہٹ جاتی تھی، پھر ڈاکو کو ڈھونڈتی تھی، مار مار کے ڈاکوؤں کو بھگا دیا اور پھر جوتیاں جو ہے وہاں پہ گر پڑی سامنے ہمارے، تو ہم نے پھر یہ جوتیاں جو ہے اٹھا لی اور اب ہم یہ جوتیاں واپس کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے یہ جوتیاں ان کو واپس کرنے کے لیے آئے۔ یہ والے معجزات ہیں، تبھی اسلام کی یہ حالت ہوئی پڑی۔ اتنے جو معجزات ہیں، تو ہمارے ملک بیچارے پاکستان کی لوڈ شیڈنگ ختم کرا دو مثلا اگر ہوتا ہے تو، مثال کے طور پر اس قدر جو کام ہو رہے ہیں تو مثلا یہ کرا دو، اگر اس سے ہو جاتا ہے تو ایک ہے خداوند عالم کا قانون، اس کے تحت اس نے کہا تم محنت کرو اور کام چوری کر کے یہ نہ کہو کہ اللہ کرا دے تو فلان کرا دے۔ وہ جو ایکچول قانون ہے اسلام کا، پریکٹیکل ترین دین ہے، اس کو اٹھا کے پس پشت پھینک دیا ہے اور اپنی کام چوریوں کو کھاتے میں ڈال دیا اس قسم کی خرافات اور سٹوریوں کی۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ اللہ کا جو بہترین پروگرام تھا انسانیت کے لیے، جو رہنمائی تھی اسلام کی شکل میں، آج مسلمانوں کی اپنے ہاتھوں سے اس کی کیا حالت ہوگی کہ غیر تو غیر، اپنی نوجوان نسل بھی اس قسم کی چیزوں کو جب سوچنا شروع کرتے ہیں تو بدک جاتے ہیں دین سے ہی ان کے بڑے نیگیٹو قسم کے خیالات دین کے بارے میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ کون قصوروار ہے؟ یہی جو عقل اور شعور کی جگہ قرآن اور صحیح احادیث کی جگہ من گھڑت سٹوریوں پہ ان کو پالا ہوتا ہے کہ یہ ہو جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے۔ جب بھی وہ سوچنا شروع کرتا ہے سیدھا جا کے پھر کسی ایتھیسٹ کی گود میں بیٹھتا ہے اور دین سے بیزار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ہی خرافات پر، اس کی بنیاد عاقلانہ شعور اور بصیرت والے محکم دلائل پہ رکھی ہی نہیں گئی اسلام کی۔ تو وہ ایسا کمزور جڑ والا پودا ہے کہ جس کو کوئی بھی آرام سے یوں کرے تو اکھڑ کے ہاتھ میں آ جائے گا، اس کی جڑ ہی مضبوط نہیں ہے، اس کا تنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ اتنا محکم ہو کہ نہ اکھڑ سکے، آندھیاں بھی چلیں تو وہ نہ اکھڑ سکے، بلکہ دفاع کرنے والا، ان کو روکنے والا ہو، ان کے آگے جم کر کھڑا رہے۔ وہ کون سا دین ہوتا ہے؟ شعور اور بصیرت اور اس طریقے سے سیکھا گیا دین جو اللہ نے ریکومنڈ کیا، جو رسول اللہ نے ریکومنڈ کیا اور جو اہل بیت اطہار نے ریکومنڈ کیا کہ یہ طریقہ ہے دین سیکھنے کا، اور جو غلط طریقے ان کے بارے میں خبردار کیا کہ اس طرح دین نہ سیکھنا۔ لیکن افسوس یہ کہ جس طریقے سے خبردار کیا کہ نہ سیکھنا، اکثریت اسی طریقے سے دین کی معلومات حاصل کرتی، اور وہ ہے صرف سننا، سنی سنائی پہ قرآن اور حدیث بھی قرآن کریم کے سائے میں، ورنہ حدیث میں بھی میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح و شام لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کے رسول اور اہل بیت کے نام پر جھوٹ شامل کر دیا اور لوگوں سے حدیث سمجھتے ہیں، آج ان کو پتہ نہیں۔ خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اتنا امت کی پشت میں چھرا گھونپا ہے کہ مشکل ہو گیا کہ فرق کرنا کہ یہ کون سا فرمان ہے اہل بیت کا، کون سا فرمان اہل بیت کا نہیں ہے۔ عام بندہ سب کو اہل بیت کے فرمان سمجھتا ہے۔ ادھر اہل سنت میں بھی ایسا ہے، صحیح حدیث غلط حدیث کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ جس کو اپنے مطلب کا، مثلا کوئی بندہ متعصب ہے، اس کو کسی کے خلاف دلیل چاہیے، وہ نہیں دیکھتا کہ ضعیف ہے یا کچھ ہے، اس کو تو مال چاہیے، رسول پاک کے نام پر اٹھا کے توپے چلانا شروع کر دیتا۔ اور بعض بڑے بڑے علماء اس میں انوالو ہوئے ہیں۔ مثلا اگر کسی کو شیعوں کے خلاف مواد چاہیے تھا، اس نے نہیں دیکھا کہ جو اس روایت کا راوی ہے وہ ضعیف ترین ہے اور کذاب لکھا ہوا ہے انہی کے علماء نے، لیکن اس کو اور اس راوی کے علاوہ کہیں اور سے اس کو مال ہی نہیں ملتا جو اس کو اس کے خلاف چاہیے، تو اس نے سارا اپنا علم شلم سائڈ پہ کر کے اس ضعیف کی روایتوں کو اٹھایا اور توپ کا رخ کھول دیا ادھر کہ یہ رسول نے فرمایا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ یہ کرتے ہیں، یہ مسالک ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، کب؟ جب تعصب اور نفرت کی آگ میں اندھے ہوں اور اس جذبے سے عاری ہوں
جس جذبے کو دے کر اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا کہ انسانوں کو نجات دلوانی ہے، ان کی ہدایت کرنی ہے جو گمراہ ہیں، نہ کہ ان کو دھکے دے کر اور تم نے جہنم میں پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت مظلوم پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے۔ صدق اللہ العلی